ہماری کوتاہی ہے کہ ہم جب حکم ربی کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پاتے تو کچھ ایسے کام بھی شروع کر دیتے ہیں جو حقیقت نہیں ہوتے، اور پھر ان کی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ اصل روح سے دور ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کیا ہے اور اسے کیسے گزارنا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم اسے قرآن کریم کے تناظر میں دیکھیں تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزے فرض کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ متقی ہو جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اب وہ تقوی ہمیں کیسے حاصل ہوگا، ہم کیسے رمضان کے اصل مقصد کو پا سکیں گے، اس کے لیے ہمیں تقوی کو سمجھنا پڑے گا، وہ کیا ہے جسے ہم نے حاصل کرنا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا، اطاعت کرنا اور نافرمانی سے محفوظ رہنا، یہ تقوی ہے۔ رمضان کے اندر ہر وہ عمل جس سے رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے وہ کام کرنا، اور وہ کام جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، جس سے منع کرتا ہے، وہ کام چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بندہ بھوکا رہتا ہے تو صرف بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے، صبح کھا لیا، شام کو کھا لیا، سارا دن سو کے گزار دیا، یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھوک کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کس ارادے کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ یہ عمل کیا ہے اور اس کا مقصد کیا تھا۔ وہ کام کرنے کا اصل مقصد بھی تو دیکھا جاتا ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو بندہ صبح سے شام تک بھوکا ہے اس کی نیت کیا ہے؟ صرف ایک رواج کے طور پہ بھوکا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بھوکا ہے، آخر مقصد کیا ہے؟ تو علماء نے جو روزے کی تعریف بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ صبح سے لے کر، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک قرب خداوندی کے حصول کے لیے کھانا پینا اور جماعت ترک کر دینا روزہ ہے۔ یعنی پابندی تو لگ گئی ہے، صبح سے شام تک انسان نے بھوکے رہنا ہے، تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اگر تو بندہ قرب الہی کے حصول کے لیے صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، پھر اس نے روزے کے اصل مقصد کو پا لیا ہے، اور پھر وہ تقوی اگر اختیار کرتا ہے، نافرمانیوں سے محفوظ رہتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو پھر اس کا اصل مقصد پورا ہو گیا جو اس اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کرنے کا قرار دیا ہے۔ اگر تو ہمارا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر سارا دن بھوکا بندہ رہے اور دن چھوڑ کے رات کو بھی بھوکا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قربانی کے بارے میں، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تمہارا تقوی ہے جو اللہ کو پہنچتا ہے، وہ تمہارے ارادے کو دیکھتا ہے، تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے۔ تو یہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا، مقصد یہ ہے کہ بندے کا ارادہ کیا ہے، کس نیت کے ساتھ وہ بھوکا ہے، اس نے کس بیس پر یہ سارا عمل کیا ہے۔ اگر تو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ یہ عمل کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو پھر وہ کامیاب ہے۔ اگر اس کا ارادہ کوئی اور ہے، اس کی نیت ہی کوئی اور ہے، تو پھر اس بندے کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جو اصل فائدہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، تقوی اختیار کرنا، اس کے لیے ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو تقوی کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں، حکم کی پابندی کرنا، فرما برداری کرنا، تو ایک مسلمان کے اوپر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے، اور ایسا فرض ہے جس کی معافی کوئی نہیں۔ اگر تو بندہ روزہ رکھ کے 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، وہ روزے کا جو مقصد ہے پورا کر رہا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا، پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، پھر احکامات شرعیہ کو جاننا، دینی علم سیکھنا، دینی مسائل کو سیکھنا، جو ضروریات کے مسائل ہیں ان کی طرف بندے کا رجوع کرنا۔
اگر تو انسان کا دن ان کاموں میں گزرتا ہے یا رزق حلال کی تلاش میں گزرتا ہے، یہ بھی اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ان کاموں میں بندے کا دن گزرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آدھا تقوی اختیار کر چکا ہے، جو فرما برداری والا عمل ہے وہ اس نے پورا کر دیا ہے۔ اب دوسرا حصہ یہ ہے کہ بندہ نافرمانی سے بچے، ہر وہ عمل جو ناجائز ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے بندہ وہ کام چھوڑ دے۔ اب ان کاموں کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ کام کون کون سے ہیں، صبح سے لے کر شام تک جن کاموں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں سے کون سے ایسے کام ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، اور پھر اپنی روٹین کو دیکھیں کہ ہماری روٹین میں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ ایک عام رواج بن چکا ہے کہ روزہ رکھ لیا اور سارا دن سو کے گزار دیا۔ کھا پی کے سو جانا یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے، انسانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان اگر کھاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے مجھے اس سے طاقت حاصل ہوگی کھانے سے، اور وہ طاقت میں عبادت میں لگاؤں گا، وہ محنت کروں گا۔ اگر انسان کو طاقت ملتی ہے، مسلمان رزق حلال کھاتا ہے، تو اس کے کھانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ مجھے طاقت ملے گی اور میں سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں گا۔ اگر تو اس ارادے کے ساتھ بندہ کھاتا ہے تو ضرور بندے کو کھانا چاہیے جتنا ہو سکے، جتنی طلب ہو۔ لیکن اگر بندہ کھا کے سارا دن سویا ہی رہے، صبح فجر پڑھ کے سویا اور ظہر تک بندے نے سو کے وقت گزار دیا، پھر ظہر کے بعد عصر تک کا ٹائم ہے وہ ادھر ادھر وہ کھیل کود میں گزار دیا، یا بڑا آسان سا کام ہے لوڈو کھیلنا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے بیماری وہ ہارڈ فارم میں ہوا کرتی تھی، اب سافٹ فارم میں بھی آ گئی ہے، تو موبائل پہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دو دوست بیٹھے ہو تو کہتے ہیں چل لوڈو کھیلنے ہیں، تو وہ بیٹھ کے دو تین گھنٹے لوڈو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر بندہ اپنا کام اپنا وقت انہی کاموں میں گزار دے گا تو پھر اس بندے کا روزہ رکھنے کا فائدہ تو نہیں ہے۔ یار 2 گھنٹے نہیں لنگ دے پے تو کی کراں، چل 2 گھنٹے دی فلم ویکھ لینا، زور تو لے کے اثر تک فلم ویکھی تو ٹائم لنگ گیا۔ یہ جو ہمارے کام ہیں ان کاموں سے تو شریعت منع کرتی ہے، اور اگر ہم نے روزہ رکھ کے بھی ان کاموں سے باز نہیں آنا تو پھر کیا فائدہ روزے کا؟ پھر عبادت کا کوئی مقصد تو نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف سے بندہ عبادت کرے اور دوسری طرف سے نافرمانیاں کرتا رہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ بندہ اپنا جو وقت ہے اپنی روٹین بنا کے اسے دین پہ صرف کرے، اندازہ کرے کہ میرا سارا دن کہاں گزرتا ہے، میں سارے دن میں کیا حاصل کرتا ہوں۔ 5 نمازیں پڑھنے کے علاوہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس پر مجھے امید ہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، اس پر مجھے اجر ملے گا۔ نمازیں تو رمضان سے پہلے بھی فرض تھیں، بعد میں بھی فرض ہیں۔ رمضان میں ایسا کون سا نیا کام ہے جو ہم کرتے ہیں، اجر کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ علم دین حاصل کرنا یہ ثواب کا کام ہے اور بڑا اہم کام ہے۔ رمضان میں اس کے حصول کے کئی طریقے ہیں۔ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ حدیث پڑھ سکتے ہیں، آپ علماء کے بیانات سن سکتے ہیں، آپ درس قرآن سن سکتے ہیں۔ آپ اگر موبائل پہ سننا چاہیں تو آسانی ہے، آپ قرآن کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں، درس قرآن بھی سن سکتے ہیں، مسائل سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھیں موبائل تو ہم چلاتے ہیں، سارا دن آن لائن تو رہتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ دوستوں کے ساتھ گپیں لگانے کے علاوہ، فضول میسیج کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں آن لائن رہ کے؟ اگر تو ہم بلا وجہ آن لائن ہیں اور ایسے ہی ٹائم پاس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے روزے کو ضائع کر دیا۔ جو ہمارا سارے دن کا وقت تھا وہ تو ہم نے بیکار انہی کاموں میں گزار دیا ہے، تو ہم روزے کے مقصد کو نہیں پا سکے۔